السلام علیکم گائز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں باب 2 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بحیثیت نمونۂ عمل۔ ہم آج پڑھیں گے انفرادی زندگی، اور یہ ٹاپک CSS PMS دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بتاتے ہیں بھی ایسے یہ ٹاپک پڑھیں، وہ ٹاپک پڑھیں، یہاں سے کتاب سے پڑھیں، اس کتاب سے پڑھیں، بٹ اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتے۔ جب تک آپ کوئی چیز سنتے نہیں ہیں آپ اس چیز کو اچھی طرح ریممبر نہیں کر پاتے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود، آج ہم آپ کے ساتھ لائے ہیں یہ ٹاپک، اور اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بروئے کار وقت پہ آپ کو ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی اور آپ اپنے پیپرز میں اچھے سے بہتر لکھ پائیں گے۔ سو ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے انفرادی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمایاں پہلو۔ سب سے پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیرت بیاں سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود دل بریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تقریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری اور جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس تعارف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال خلق اور کمال خلق بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشری وارتفگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک آ جائے، خواہ ان کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ جن کمالات پر جان چھینکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی و بے کسی کی حالت سے شروع ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام ملک عرب کے شہنشاہ تھے۔ عرب کا کوئی صوبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینوی حکومت اور شہنشاہی نہ ہو گئی ہو۔ ان تمام حالات اور تمام مدارج زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور معاشرت یکساں طور پر نظر آتی ہے اور صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینوی کام کاج میں دوسروں پر فضیلت نہیں دی، بلکہ جس طرح تم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنا کام کرتے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ دھو لیتے، خود ہی اپنی جوتیاں گھانٹ لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کاموں میں شریک تھے، یہاں تک کہ معمولی مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ جنگ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے والوں میں شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر توڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا عموماً جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھلنی نہ تھی، پھونک مار کر بوسی اڑا دی جاتی تھی۔ کبھی 2 دن تک متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی تھی۔ بعض مرتبہ 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ نہیں جلی، صرف کھجوروں اور پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، نہ اس میں عیب نکالے، جو کچھ موجود ہوتا وہی تناول فرما لیتے۔ بھوک نہ ہوتی تو یا مرغوب نہ ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ سبحان اللہ! یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف۔ آگے مزید چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں کس چیز کا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ادھوری کا، جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی سوال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا
جسے ہم دوہرا کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اس کی 4 تہیں کر دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب رات صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ میں نے کہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاٹ تھا، مگر اس کی 4 تہیں کر دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اسے پہلے جیسا تھا ویسے ہی کر دو۔ اس نے رات مجھے نماز شب سے باز رکھا۔ سبحان اللہ۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ورثہ کو میرے ترکے میں روپیہ پیسہ وغیرہ نقدی کچھ نہ ملے۔ ایک یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زر عوض 30 درہم گروی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زر نقد اتنا نہ تھا کہ اس کو چھڑا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکے میں اپنے ہتھیار، ایک خنجر اور ایک زرہ چھوڑ دی۔ ان چیزوں کی نسبت بھی یہی اشاعت تھا کہ ہیرات کر دی جائے۔ کیا وہ لوگ اندھے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ذاتی اغراض، نفساتی مقاصد، جاہ طلبی، حصول زرہ اور ملک گیری کے لیے اپنی قوم پر تلوار اٹھائی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں 8 برس کا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور برابر 10 برس تک خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہا، مگر طویل مدت میں کبھی ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہی اور نہ ہی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی فحش اور بیہودہ کلمہ نہیں نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بیہودگی اور لغویت بالکل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور ان سے کھیلا کرتے۔ مریضوں کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے شہر کے دور دراز محلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ جس کسی سے پہلے ملتے خود سلام پہلے کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مصافحہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کھینچنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً اپنے اصحاب کا نام نہ لیتے بلکہ کسی کنیت سے مخاطب کرتے اور محبت آمیز پسندیدہ ناموں سے ان کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قطع کلام نہیں کرتے تھے، البتہ اگر کوئی نازیبا بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دیتے یا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ گائز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے حلیہ مبارک۔ اس کو میں بیان تو کرتی ہوں لیکن انشاءاللہ جیسے میں یہ بولوں گی تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک ویژول چیک کیجئے گا کہ آپ کی تصویر کھینچی جائے گی اور وہ بہت ہی حسین ہوگی جو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد رضی اللہ عنہ خزیمہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساقط، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں،
باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹاک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لری سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ چھوٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہیں۔ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر جواب دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، متاع مکرم، نہ ترش رو نہ لگو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے ترنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریلے تھے نہ بالکل کھرے کھرے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار بہت زیادہ پر گوشت نہ تھا، نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوا تھا، رنگ گوڑا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے حاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبت رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھی، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اترے ہیں۔ سو گائز، یہ جو ٹاپک ہے ہم کور کر رہے ہیں کریم داد چغتائی کی بک سے، تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں CSSexampoint.com پہ، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ ضرور اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر اٹ، اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے تاکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں، کیونکہ جہاں تک میں نے سوچا ہے کہ ہر کوئی لیکچر دے رہا ہے، یہاں سے پڑھیں وہاں سے پڑھیں، بٹ وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر رہا کہ پڑھنا کیسے ہے، جب تک آپ کوئی چیز آپ کے کانوں سے گو تھرو نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ چلے یہ چیز ایسے ہے، تب تک آپ اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہو پاتے۔ بہت سے CSS اسپائرنٹس ایسے ہیں، بہت سے PMS اسپائرنٹس ایسے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہیں، اگر وہ سٹارٹنگ لے رہے ہیں یا پھر اینڈنگ اپ کر رہے ہیں تو انہیں اوتھینٹک مٹیریل چاہیے، سم ٹائمز ان کے پاس بکس بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ ٹاپکس میں کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کور کروں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ مجھے اپریشیٹ کریں تاکہ میں اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں، تو تب تک ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں اور تاکہ ہمارا ٹاپک کور ہو جائے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اب آگے کیا کہتے ہیں، آنکھیں ہلکی سرخی
لیے ہوئے اور ایڑیاں بڑھی۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ حال سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے، نہ CSS نہ PMS، بلکہ ہر امت مسلمہ کے اس مسلمان کے لیے یہ ٹاپک، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، اور ہم سب اس ویڈیو کو بہت ہی اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ہم سب کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ شرف بخشا گیا ہے اللہ پاک نے، تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو لازمی آگے تک پہنچائیں گے تاکہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آگے ہے ہمارے پاس، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک کا یعنی داڑھ بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربیعہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا تھا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان باتوں سے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کس قدر اعلیٰ تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی گری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جھگمٹ تھا۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کی نکھار، فکروں کی جسالت، معنی کی صحت اور تکلیف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدریوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی، الفاظ اور صفتگی اور شائستگی جمع تھی، اور وحی پر منبی تائید ربانی الگ سے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔
ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشروں کی خودسری اور زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو قوموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، اور البتہ اگر اللہ کی حرمت پاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ جود و سخاوت۔ جود و سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر فیض و غضب سے دور رہتے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش اور نوازش فرماتے تھے جس سے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرِ جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزانۂ رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہو، اس سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جب کہ آپ اچھے جان بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ عفت و عصمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعد حضرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا۔ اپنی نظر کسی کے چہرے پہ گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے طاقتِ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات نہ کہتے، اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزوق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں. سو گائز یہ ہمارے کچھ پوائنٹس کور ہیں. آگے ہمارا رہ گیا ہے صدق، امانت، رحم اور عفو درگزر، صبر، استقامت، فکر و وضاحت. یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں کور کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.